بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. میری اس درخواست کے ساتھ کہ آپ اس ویلاگ کو سننے سے پہلے خود بھی ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں, یعنی گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں کو بھی حق اور سچائی کا یہ پیغام سننے کے لیے ضرور مائل کریں. سر, آج کی سماعت کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی تاریخی سماعت ہے, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ کھودا پہاڑ ہے لیکن نکلنا چوہا ہے. نکلنا چوہا, یہ محاورہ بدل دیا آپ نے. جی کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ درمیان بات ہے کہ اگر تو اس سماعت کے نتیجے میں کوئی بھی جتنا بھی یہ جتنی دیر سماعت رہے گی نا, وہ سماعت کا جاری رہنا ہی اس ملک میں رول آف لاء کے جتنے بھی حامی ہیں ان کے لیے باعث تقویت رہے گا. اور جو ججز ہیں جن پر دباؤ کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ ججز بھی اس سے اپنی انرجی گین کریں گے اس کیس سے, اس کی سماعت کے دوران بھی. اس کے نتیجے میں کیا انقلاب آ جائے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. فیصلہ جو بھی آئے گا اس پہ عمل درآمد کس انداز میں ہوگا یہ یقیناً ایک مبہم بات ہے, ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ظاہر ہے کہ ایک سفارشاتی قسم کا فیصلہ ہوگا نا, اس میں یہ کہا جائے گا, اب آپ پن پوائنٹڈلی نہیں بتا پائیں گے کہ یہ ذمہ داران ہیں, ان لوگوں نے یہ پیغام دے کے ججز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی ہے, یا کسی بھی انداز میں. میرا خیال ہے کہ سزا یا جزا کا اس میں تصور نہیں ہے, بلکہ سفارش کی جائے گی. لیکن جتنی دیر تک یہ کیس چلتا رہے گا اور اس کے بعد اس کا جو بھی فیصلہ سامنے آئے گا اس کی بازگشت جتنی دیر تک سنائی دیتی رہے گی, میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیک فٹ پہ رہے گی. میری ذاتی رائے یہ ہے. سر, آج کی سماعت میں چیف جسٹس صاحب آپ کو کیسے لگے؟ چیف جسٹس صاحب واضح طور پہ, اس میں کوئی مطلب دو آرا نہیں ہے, وہ واضح طور پہ ایک جانب ٹلٹڈ نظر آئے. ان کا جھکاؤ بالکل کلیئرلی ایک جانب تھا, اور وہ بات پہ اپنی دو تین مخصوص باتوں کی طرف ہر بات کا رخ موڑنا چاہتے تھے. صاف اب نظر آ رہا تھا, ایک مطلب سیاسیات کے اور قانون کے طالب علم کو بھی یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس بات کو کنڈیم کرنے کی بجائے یا بحث کو اس جانب لانے کی بجائے کہ دباؤ کا شکار ہیں, اس کا کیسے تدارک کیا جائے, وہ اس بات پہ زور دے رہے تھے. وہ بھی اور ایک ان کے ساتھ ان کی ہمنوا تھی, اپنی آواز ملا رہی تھیں خاتون جو جج مسرت ہلالی صاحبہ, وہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ ججز میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ دباؤ کو برداشت کر سکیں. یہ عجیب و غریب بات ہے, عجیب و غریب منطق ہے. یعنی 6 ججز آپ کے پاس, معزز ججز آپ کے پاس اپنی بپتا لے کے پہنچے, اپنی فریاد لے کے پہنچے ہیں, اپنا باپ سمجھ کے کہ حضور والا ہم دباؤ کا شکار ہیں, ہمارے اوپر سے یہ دباؤ ہٹایا جائے. اور آپ جواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر تو کبھی یہ دباؤ نہیں آیا, پہلی بات. اور دوسرا, آپ مسلسل یہ کہتے جا رہے ہیں کہ وہی جو آپ کی کچن والی مثال آپ نے دی تھی کہ اگر آپ میں کچن کی حدت اور گرمی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ کچن کا رخ نہ کریں. تو یہ عجیب و غریب منطق ہے. یہاں پر آج بھی انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا کہ یعنی ججز میں یہ ہمت ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ذاتی زندگی میں مجھے کوئی شخص جو ہے وہ قتل کی دھمکیاں دیتا ہے تو میں ظاہر ہے ایس ایچ او کے پاس شکایت لے کے جاتا ہوں, اور ایس ایچ او مجھے جواب میں کہہ دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا جنید صاحب, آپ ان دھمکیوں کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کریں. بھئی مجھے دھمکی مل رہی ہے, آپ کا کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا ایس ایچ او صاحب. تو اگر ایس ایچ او کا یہ کام ہے تو یہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کریں باقاعدہ کہ کہاں سے دھمکیاں مل رہی ہیں, کیوں دھمکیاں مل رہی ہیں, کون دھمکیاں دے رہا ہے. یہ تو غلط بات ہے, یہ مجھے تو یہ منطق سمجھ نہیں آئی. اور چیف جسٹس صاحب نے اور بھی کئی باتیں ایسی کی ہیں جو میری کم از کم ناقص فہم سے بالا. مطلب ایک چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل کو ہدایات نہیں دے سکتے. چیف جسٹس صاحب آپ بھول گئے, ابھی ماضی قریب کی بات ہے جب آپ کا اپنا کیس تھا تو آپ نے سپریم کورٹ کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو رکوا دیا تھا. اب بھول رہے ہیں شاید.
آپ مطلب یادداشت کو تازہ کرنے کی کوشش کریں. آپ اس وقت جو ہے آپ کے بارے میں مطلب جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا تدارک کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت دلیرانہ قسم کا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے اپنی امیج سازی کی ہوئی تھی نا, اگر آپ اپنے ایکٹ کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے امیج کے ساتھ لگا کھائے, تو آپ کو بے پناہ جرت اور ہمت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس طرح جو ہے وہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ آپ ان ججز کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے, کہ جو ججز جو ہیں وہ رول آف لاء کی بات کر رہے تھے, ان دھمکیوں پر ایکچوئل بات کرنا چاہ رہے تھے, آپ ان کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے. اچھا, یہ تو چیف جسٹس صاحب کی بات ہو گئی. دیگر ججز کے بارے میں کیا کہیں گے آج, ان کا رویہ کیسا رہا؟ دیگر ججز میں تو دیکھیں جی سیدھی بات ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو آج کمال کر دیا نا. جو بندے اس ملک میں جن کے اندر, جن کے دل میں, دماغ میں رول آف لاء کی شمع کی ہلکی سی بھی لو جل رہی ہے, میرا خیال ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کے دل فتح کر لیے ہیں. ان کا ایک ایک لفظ آج سونے میں نہیں ہیروں میں تولے جانے کے مترادف تھا. اور کمال کا انہوں نے ایک موقع پہ نہیں 2-3 مواقع پہ انہوں نے باقاعدہ اپنے چیف کے ساتھ ایک آرگیومنٹ کی شکل اختیار کرتے ہوئے بات کی ہے. انہوں نے جب کہا کہ جناب علی کہ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, جب ہوتا رہا میں نے تو برداشت نہیں کیا, میرے اوپر کبھی نہیں آیا, تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ حضور والا یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے آج. پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو سفارشات آئی ہیں وہ سفارشات نہیں, باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہے. انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی آج یہ بات ثابت کرنے میں کہ پاکستان کی عدلیہ کے ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں, اور ان بیڑیوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جرت اور دلیری کا ایک بار ضرور مظاہرہ کرنا ہوگا. ان سے زیادہ جو مجھے حیرت انگیز ریمارکس اور کردار لگا وہ جسٹس منصور صاحب کا لگا. انہوں نے بھی کمال کیا ہے. جسٹس منصور صاحب تو اس طرح بولے, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جسٹس منصور صاحب سے, انہوں نے بھی کمال کر دیا. ہاں البتہ وہ جسٹس مندوخیل صاحب کی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی, انہوں نے سوشل میڈیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ سارے اس پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں کارروائیوں پہ, لوگ آخر پارٹی کیوں بن جاتے ہیں. تو جسٹس صاحب میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے کیس میں لوگ ہی تو سب سے بڑی پارٹی ہیں, لوگ ہی تو فریق ہیں. عوام سے بڑی پارٹی اس کیس میں ہے ہی کوئی نہیں. اس کیس میں بلکہ پارٹی ہی عوام ہے بس, اور کوئی پارٹی نہیں ہے. نہ سیاسی جماعتیں پارٹی ہیں, نہ کوئی اور تنظیم ہے, نہ وکلاء کی تنظیمیں پارٹی ہیں, صرف عوام پارٹی ہے. کیونکہ عوام اپنے فریڈم آف ایکسپریشن کا تحفظ کرنا چاہتی ہے. تو جب فریڈم آف ایکسپریشن کی بات آتی ہے تو عوام سے زیادہ بڑی پارٹی کوئی نہیں ہوتی. اگریوڈ پارٹی جو ہے نا, جو شکایت کنندہ ہے, وہ عوام ہی ہے اس میں. جسٹس صاحب اچھا, ان کی آپس کی کنورسیشن کے بارے میں کیا خیال ہے, جو ججز کی آپس کی کنورسیشن ہوئی ہے؟ بار بار چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یعنی معاملے کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے رہے. ہو سکتا ہے میرا یہ تاثر غلط ہو, لیکن بار بار جو ہیں وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ان کو کھینچ کے پھر موضوع پہ لے کے آتے تھے کہ ایدا کی کرنا جے, کیس دا کی کرنا جے. ان کے ریمارک سے, ان کے الفاظ کے چناؤ سے صاف یہی لگ رہا تھا کہ وہ کیس پہ رکھنا چاہتے ہیں. پھر یہ جو تھا کہ جی فل کورٹ اور یہ, وہ بھی جسٹس اعتزاز حسن اپنا ہمارے نامور جو لائرز کے لیڈر ہیں اعتزاز حسن صاحب, انہوں نے بھی کمال کر دیا. یہ کہا کہ انہوں نے کہا جی کس نے کہا کہ میں فل کورٹ کی بات کر رہا ہوں, میں تو فل کورٹ کی بات ہی نہیں کر رہا. مجھے تو اس 6 رکنی بینچ پہ مکمل اعتبار ہے, اعتماد ہے, آپ جو فیصلہ دیں گے ٹھیک دیں گے. تو وہ جو لٹکانے والی بات جو میں نے پچھلے ویلاگ میں کی تھی, اس کے چانسز بھی اب کم ہیں, اور یہ کام مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اگر آپ چیف جسٹس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے, یعنی چیف جسٹس کے جوتے اگر آپ کے پاؤں میں ہوں؟ ہاں, چیف جسٹس صاحب, اچھا دیکھیں اس وقت چیف جسٹس صاحب کے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ پاکستان میں قانون کے ہر طالب علم کی زبان پہ ایک بات ہے کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے, یہ میں نہیں فیصلہ کر رہا, ہر بندے کی زبان پہ ایک بات ضرور ہے کہ چیف جسٹس صاحب آج کل جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں ہیں. ٹھیک ہے,
ان کی جو ساری سرگرمیاں ہیں، ان کے جو ریمارکس ہیں، ان کی جو پسند ناپسند ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ان کی ایکسٹینشن کے گرد گھومتی ہے، اور انہوں نے اپنی خواہشات کا منبع و مرکز جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن کو بنا لیا ہے. ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہی ان کی دنیا بن کے رہ گئی ہوئی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں. وہ آپ نے وہ میاں بیوی والی بات پتہ نہیں سنی ہے یا نہیں، کہ میاں کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تو بیوی کہتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی، میں آپ کی خاطر پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں، آپ کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں. تو شوہر کہتا ہے تم تو سارا دن مجھ سے ہی لڑتی رہتی ہو. تو بیوی کہتی ہے تو آپ ہی تو میری دنیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو پھر ان حالات میں جب یہ بات زبان زد عام ہوتی تو میرا ہر ایکٹ، میرے تمام ریمارکس، میرا ہر فیصلہ اس شک کی اینک سے دیکھا جانا تھا کہ میں شاید اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو میں سب سے پہلے یہ کرتا کہ میں اعلان کر دیتا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. اور مجھے چیف جسٹس آف پاکستان محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو ہمیشہ بہت بلند لہجے میں، بہت مضبوط لہجے میں قانون اور دستور کی پاسداری کی بات کرتے آئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پورا اپنا ایک امیج بنایا ہے. میڈیا نے بھی اس مہم میں ان کا ساتھ دیا ہے پورا کہ وہ ایک رول آف لا کے حامی بندے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چیف صاحب کے لیے یہ شاندار موقع ہے کہ وہ تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیں اور ایک بار اعلان کر دیں آج یا کل ہی کہ اس بات کا پتہ جو ہے وہ میں ہمیشہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، ورنہ یہ لوگ کہتے چلے جائیں گے آپ کا جو جوڈیشل پیکج آپ لا رہے ہیں اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں گے. جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ وہ لوگ یہی کہیں گے کوئی جوڈیشل پیکج نہیں ہے، سیدھی بات ہے کہ آپ اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے، وہ آپ نے لے لی ہے. تو بہترین موقع ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ وہ ایک اعلیٰ عدالتی اقدار کے حامل ہونے کا ثبوت دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ میں کوئی ایک دن کی بھی ایکسٹینشن نہیں لوں گا. سر تسی جو مرضی کہہ لو، انہوں نے اعلان نہیں کرنا. نہیں لیکن کر دینا چاہیے نا. جتنا بڑا ان کا قد یعنی ہمارے سامنے بت کھڑا کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو کر دینا چاہیے. ایسا بت کھڑا کرنے سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو سپریم کورٹ کی کاروائی لائیو دکھائی جاتی ہے، اس کے بارے میں پہلے آپ کی رائے اور تھی، آج کی سماعت کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا میری رائے کو چھوڑو، وہ اہمیت نہیں رکھتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک چینل کور کر رہا ہوگا نا، ایک میڈیم سے یہ کور ہے، سارے چینل وہی دکھا رہے ہیں. تو یہ مطلب سپریم کورٹ کے پاس یا پی ٹی وی کے پاس کیمروں کی کمی ہے؟ ہمارے پاس تو کمی ہو سکتی ہے. کیونکہ مجھے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی کیمرہ آپ پہ رہتا ہے تو کیسر صاحب جو آپ سے سوال کرتے ہیں ان پہ کیمرہ کیوں نہیں جاتا؟ تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یا پی ٹی وی کے پاس تو کیمروں کی کمی نہیں ہے. تو کیمرہ سارے ججز پہ جانا چاہیے. لمبے ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں لیکن کیمرہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کا صرف نورانی چہرہ جو ہے وہی مرتکز کیے ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کیمرہ موو کرنا چاہیے، بتانا چاہیے جو بول رہا ہے اس کے تاثرات آنے چاہیے. یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کون بول رہا ہے. جی عطر من اللہ صاحب کی گفتگو زیادہ اس لیے اسکپ ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ کون بول رہا ہے. بعد میں نیچے ٹی وی چینلز بتا رہے ہیں کہ یہ عطر من اللہ صاحب بول رہے ہیں یا وہاں پہ موجود رپورٹرز بتا رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال اس میں ایک بڑا سکم ہے جو دور کیا جانا چاہیے. اچھا کل جو کاروائی ہوئی اور دوسری سوری میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب چیف جسٹس صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا آپس میں انٹریکشن جو تھی ججز کے ساتھ، اس میں بار بار وہ یہی کہتے جا رہے تھے، بہت زیادہ فوکس تھا چیف جسٹس صاحب کا کہ جی مجھے تو نہیں پتا اور میرے دور میں تو کوئی دباؤ نہیں تھا. حضور والا آپ کے دور میں ہی تو دباؤ تھا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ کا امیج بعض لوگوں کی نظروں میں بہت اونچا ہے. آپ کا امیج اگر آپ کے اقدامات سے لگا نہیں کھائے گا تو یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. چیف صاحب میں یہی بات بہت مؤدبانہ انداز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ شکایت کی جا رہی ہے اس میں سے بہت کچھ آپ کے دور میں ہوا ہے. آپ کے
جو زیادہ تر ریمارکس تھے ان سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ آپ یہ سارا ملبہ پچھلے چیف جسٹسز پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. یہ جو کچھ ہوا یہ آپ کے دور میں بھی ہوا. وہ لا محالہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دباؤ کا شاخسانہ نہ ہو؟ لوگوں کے دلوں میں تو آ رہا ہے نا, بے شک نہ ہو, بے شک آپ درست کہہ رہے ہو, آپ سچ فرما رہے ہو کہ کوئی دباؤ نہیں تھا, لیکن لوگ سوال کرنے میں تو حق بجانب ہے نا کہ جب بلے کے نشان کا معاملہ تھا, الیکشن کمیشن آپ کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو 11 کو یہ وہ دروازہ پہلی آپ نوک کرتا ہے آپ کے, اور آپ 13 کو فیصلہ سنا دیتے ہیں, پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کر دیتے ہیں, جو اگلے پورے انتخابی مرحلے کو سبوتاژ کر کے رکھ دیتا ہے. ٹھیک, صرف 2 دن میں آپ نے وہ درخواست بھی لے لی, آپ نے سارے آرگیومنٹس بھی سن لیے, کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی سن لیے, اور 2 دن بعد 13 تاریخ کو رات گئے آپ نے فیصلہ بھی سنا دیا. دوسری طرف جناب والا 1 تاریخ کو 1 اپریل کو پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کی عدالت میں پہنچتی ہے, پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کے خلاف فیصلہ لے کے پہنچتی ہے, اس کے خلاف اپیل لے کے پہنچتی ہے 1 اپریل کو. آج 30 اپریل ہو گئی ہے, سماعت تو دور کی بات ہے, ابھی تک آپ نے وہ ریٹ لگائی ہی نہیں ہے. شاید آپ وہ 1 اپریل کو دائر ہوئی تھی تو آپ اس کو شاید ابھی تک اپریل فول سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کوئی مذاق ہے یہ جو میں نے ابھی لگانے. 30 دن ہو گئے, ابھی تک آپ نے وہ ریٹ لگائی ہی نہیں ہے. تو حضور والا یہ باتیں جو ہیں یہ کہنا کہ یہ مجھے تو نظر نہیں آتی, یہ ذرا ماننا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. آج جب آپ یہ اس کیس کی سماعت فرما رہے تھے تو پنجاب کے مختلف شہروں میں کاشتکاروں کے رہنماؤں کو بے رحمانہ انداز میں گرفتار کیا جا رہا تھا, مارا پیٹا جا رہا تھا, ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا, فریڈم آف ایکسپریشن کی جو ایک تحفہ ہے وہ ان سے چھینا جا رہا تھا, نوچا جا رہا تھا. جب آج آپ کیس کی سماعت کر رہے تھے حضور والا تو مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے آپ یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں. یہ تو, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیسر بھائی کہ آپ کاشتکاروں کو جتنا مرضی آپ تشدد کا نشانہ بنا لیں, آپ جس طرح مرضی ڈیل کر لیں, آپ جتنے مرضی اجلاس کر لیں, جتنے مرضی کسانوں کے کاشتکاروں کے رہنماؤں کو خریدنے کی کوشش کر لیں, الٹیمیٹلی آپ کو کاشتکاروں کے ساتھ مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے. الٹیمیٹلی آپ کو اور مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے اور ان کی بات بھی, ان کے مطالبات بھی ماننے پڑیں گے. 100 جوتے بھی کھائیں گے, 100 پیاز بھی کھائیں گے, اور الٹیمیٹلی آپ کو اپنے موقف سے بالکل اسی طرح دستبردار ہونا پڑا تھا جس طرح ایک مراسی جو ہے وہ دبئی جانے والے جہاز کی ایک نشست پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایئر ہوسٹس آ کے کہتی ہے کہ یہ آپ غلط سیٹ پہ بیٹھ گئے, یہاں سے اٹھ جائیں. وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے, میں نے نہیں اٹھنا. وہ بہت سارا جہاز مسافر اس کو زور لگاتے ہیں مراسی کو, اٹھ جاؤ یار, تمہاری سیٹ نہیں ہے. تو پھر ایک بندہ جا کے اس کے کان میں کچھ کہتا ہے, وہ فوراً اٹھ کے دوسری سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے جا کے. تو لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کے کان میں کیا کہا؟ کہتا ہے میں نے اس کے کان میں جا کے کہا ہے وہ یہ والی سیٹ جو ہے یہ دبئی نہیں لندن جا رہی ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کے کان میں بھی آگے کوئی جب یہ کہے گا کہ حضور والا یہ سیٹ دبئی نہیں لندن جا رہی ہے, آپ پھر کاشتکاروں کے مطالبات مانیں گے, پھر آپ اپنے موقف سے ہٹیں گے, پھر آپ اپنی نشست چھوڑیں گے. ان کی بات جائز ہے, آپ پہلے ہی مان جائیں. اچھا, کل جو کاروائی ہوئی بابر ستار صاحب نے جو کی, اڑا کے رکھ دیا. میں آپ کو بتاؤں, پھر میں وہی بات کروں گا کہ ان 6 ججز کو اگر اس وقت قوم نے اپنا ہیرو نہ بنایا اور قوم کو اس کی جتنی بڑی مرضی قیمت ادا کرنی پڑی قوم کو کرنی چاہیے. قوم کو ان 6 ججز کو اپنا ہیرو بنانا ہوگا, بابر ستار کو اپنا ہیرو بنانا ہوگا. بابر ستار کے خلاف جس طرح غلیظ کیمپین شروع کی گئی ہے, پوری قوم کو ان کی پشت پہ کھڑے ہو جانا چاہیے. خدا کی قسم میں یہ دل کی گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جس کو جتنی بڑی مرضی قربانی دینی پڑی قربانی دینی پڑے گی, ادروائز پھر وہی ہے کہ ہمارا نام تک نہ ہوگا. خدا نخواستہ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ رول آف لا سے محبت کرتے ہیں اس نظریے سے تو پھر آج ان 6 ججز کے کسی نہ کسی انداز میں ضرور پشتیبان بن جائے, کیونکہ جو جسٹس اور پھر
انہوں نے جیسے بابر ستار صاحب نے گزشتہ روز جو خود کارروائی کی ہے، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ مجھے مذاق بنانا چاہ رہے ہیں، اس کیس کو مذاق بنانا چاہ رہے ہیں، تو جس طرح انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے، جس جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، تو میرے منہ سے تو بے ساختہ نکلا تھا کہ 100 سنار کی 1 ستار کی. سر عدت کیس کے بارے میں آج کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ عدت کیس جو ہے نا وہ اپنے اسی شرمناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے جس طرف اس کا حق بنتا تھا، جس طرف اس نے گرنا تھا، جس گڑھے میں، اسی گڑھے میں گرنے جا رہا ہے. بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا آج اس وقت دیکھنے میں آئی تھی جب مانیکا صاحب جو ہیں وہ اس پہ لیپا پوتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کیس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ٹوٹی پھوٹی درخواستیں دی ہیں انہوں نے، جس پہ بشرا بی بی کے وکیل سے وہ الجھ بھی پڑے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو اپنی عزت عزیز ہوتی تو وہ 2-3 تاریخیں پہلے ہی اپنی غلطی کا ادراک کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے اس کیس سے دستبردار ہو جاتے، تو ان کی تھوڑی سی عزت بچ جاتی. آج انہوں نے اپنے جسم پہ جو موجود آخری چیتھڑا تھا نا وہ بھی گرا دیا، اور وہ جس انداز میں وہ بشرا بی بی کے وکیل سے الجھ رہے تھے، اور بشرا بی بی کے وکیل کو وہ بددعائیں دینے پہ اتر آئے تھے، غالباً سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، وہ انہوں نے بیوقوف کہا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم پہ اللہ کا قہر ٹوٹے گا، تم اس قہر کی زد میں آ جاؤ گے. بھئی آپ اتنے بڑے پیر کہاں سے آ گئے یار؟ آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں، ایسے نہ کریں. میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی عزت عزیز نہیں. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات. بھائی جان آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر چوہا بلی پہ ہنس رہا ہو تو پھر سمجھ لیں کہ چوہے کے قریب ہی کوئی بل یا سوراخ ضرور موجود ہے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.